بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملکی حالات اس ٹائم بڑے خوفناک حد تک پہنچ چکے ہیں اور اتنے بھیانک ہو چکے ہیں کہ کسی وقت بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ پورا کا پورا سسٹم لپیٹ دیا جائے، پورا کا پورا سسٹم فارغ کر دیا جائے، اور یہ نہ ہو کہ پھر 99 والا واقعہ ہو جائے، میرے عزیز ہم وطنوں والا واقعہ ہو جائے، کیونکہ اس طرح کے واقعات نون لیگ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ دیکھیں آپ اس معاملے کو سمجھیں، یہ اس ٹائم بڑا خطرناک معاملہ ہو چکا ہے پاکستان کے اندر۔ یہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ یہ جو کھلواڑ آپ نے لگایا ہوا ہے پاکستان کے اندر، جو تماشا لگایا ہے شریف خاندان نے، زرداری خاندان نے، اور اب یہ مولانا فضل الرحمان نے تماشا لگایا ہوا ہے، یہ جو تماشا ان لوگوں نے ملک کے ساتھ لگایا ہوا ہے، یہ کوئی اتنا ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ جو ملک آپ لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، یہ ملک مذاق نہیں، یہ آپ لوگوں کی سلطنت نہیں ہے جہاں پر آپ جو مرضی کرتے پھریں۔ یہ 22 کروڑ 23 کروڑ عوام کا ملک ہے، 23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، آپ 23 کروڑ کو جواب دیں۔ اسی وجہ سے جنرل عاصم منیر نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی عوام جو 23 کروڑ عوام ہے، یہ اصل میں طاقت ہے، یہ اصل میں پاور ہے، یہ طاقت کا مرکز ہے، یہ طاقت کا محور ہے۔ اور یہ جو پیپلز پارٹی والے آج باتیں کرتے پھرتے ہیں، یہ ذوالفقار علی بھٹو کو اٹھا کے دیکھیں، وہ بھی یہی بات کرتا تھا کہ عوام اصل میں طاقت کا سرچشمہ ہے اور عوامی طاقت کا مرکز اور محور ہے۔ اور یہ جو نون لیگ والے جو آج سے سال پہلے ان کو ووٹ کو عزت کی بڑی فکر ہوتی تھی، بڑا ان کو فکر ہوتی تھی، نواز شریف ہر آتے جاتے سوتے پیتے کھاتے جاگتے نہاتے اور جو بھی دن میں کرنا ہوتا تھا، بس یہ ایک ہی ورد اور ایک ہی نعرہ اور ایک ہی تسبیح ہوتی تھی نواز شریف کی، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ تو بعد میں انہوں نے ووٹ کو عزت دے دی، تو اب ان کے سارے کرتوت سامنے آ رہے ہیں، سارے یہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن جو حکومت اس ٹائم بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے ملک کا یہ حال اور بیڑا غرق کر دیا ہے کہ آخرکار اسٹیبلشمنٹ کو ہی ان کو نکالنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کو ہی انہیں گھر بھیجنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو جتنی ڈیڈ لائن دے چکی ہے، جتنی ان کو ڈھیل دے چکی ہے، جتنا ان کو ریلیکس کر چکی ہے، جتنی ان کو ریلیکسیشن مل چکی ہے، اب اس سے آگے تو اور کچھ نہیں بچتا، اس سے آگے اور کچھ نہیں رہتا، اس سے آگے تو پھر موت ہی ہے، اس سے آگے تو پھر کھڈا ہی ہے، اس سے آگے تو کھائی ہے، اس سے آگے تو پھر بنچال اور زلزلہ ہے، اس سے آگے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ملک کو جہاں پر لے کر آ گئے ہیں، یہ بالکل اینڈ سٹیج ہے، یہ بالکل اب بند گلی کی اینڈ سٹیج ہے۔ یہاں سے آپ کو واپس ہی آنا پڑے گا اور کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، جو کہ آپ کو عمران خان کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑے گا۔ اگر آپ عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھتے، بات نہیں کرتے، معاملات نہیں حل کرتے، مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے اس کو نہیں سولو کرتے، تو پھر دیکھیں آپ یہ اگلے چند دنوں کے اندر پھر عمران خان نے تو الیکشن کے اندر 2/3 میجورٹی لے کے بیٹھ جانا ہے، لیکن آپ نے پھر واپس کبھی نہیں آنا، کیونکہ آپ کے اوپر توہین عدالت بھی لگ جانی ہے۔ دوسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو اٹھا کے باہر مارنا ہے، کیونکہ آپ لوگ بات نہیں مان رہے۔ اس ٹائم بڑے اہم ترین اجلاس میٹنگز ہوئی ہیں GHQ کے اندر اوپر نیچے، اور لگاتار میٹنگز ہو رہی ہیں، اور ایون کہ جو ایکس سروس مین، جو پرانے ریٹائر جرنیل ہیں، ان کی بھی ملاقاتیں، اور جو موجودہ اس ٹائم ٹاپ کے جنرلز ہیں، کور کمانڈرز ہیں، ان کی ملاقاتیں، وہ انہوں نے صاف طور پر بتا دیا کیٹیگوریکلی اس حکومت کو اور موجودہ آرمی چیف کو کہ اب چیزیں بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہاتھ سے نکل رہی ہیں۔ اگر یہ ان کو اس وقت نہ کنٹرول کیا گیا، نہ روکا گیا، تو پاکستان کے اندر بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، پاکستان کے اندر حالات بڑی تیزی کے ساتھ خراب ہو سکتے ہیں، پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہو سکتی ہے، پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار پیدا ہو سکتا ہے، پاکستان کے اندر یہ جاوید لطیف نے جو دھمکی دی ہے، یہ بڑی خطرناک ہے۔ یہ آپ اس کو آپ بالکل رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہی اسٹیبلشمنٹ کے کان کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کا تو پلان ہی کچھ اور ہے۔ دیکھیں یہ جو جاوید لطیف نے نیشنل اسمبلی کے اندر آن دا فلور آف ہاؤس ریکارڈ کے اوپر یہ جو باتیں کی ہیں، یہ بڑی خطرناک ہیں، یہ ملک توڑنے والی ہیں، یہ ملک کو ڈیوائیڈ کرنے والی ہیں، ملک کے اندر خانہ جنگی پیدا کرنے والی ہیں۔ اس کا بڑا سختی سے نوٹس لیا گیا۔ یہ جو حکومت نے لانچ کیا، یہ بندہ نون لیگ والوں نے، شریف خاندان نے، اور اس کو بھیجا آگے کیا کہ تم جاؤ اور اس طرح کی شوشے چھوڑو، اس طرح کی شرلیاں چھوڑو، اور اس طرح کے تم جا کے تماشے کرو، اور یہاں پر جا کے کہو کہ نواز شریف نہیں آئے گا تو ملک کے اندر خون کی ندیاں اور نہریں بہہ جانی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ملک کے اندر الیکشن ہوگا۔ پچھلے 5 سال سے اگر نواز شریف باہر بیٹھا ہوا نا، تو ملک کے اندر کچھ نہیں مسئلہ ہوا، تو آگے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نواز شریف کو اب آپ بھول جائیں،
नवाज़ शरीफ की वापसी को अब आप भूल जाएं। नवाज़ शरीफ नहीं अब वापस आने वाला, ना नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की सियासत में वापस आने वाला, ना अब लूट मार का इनको मौका मिलना है, ना इनको करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग। अब जो आपके पास पैसा आ गया या तो आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा या अब आपको उसी के ऊपर ही आखिरकार सारी ज़िंदगी लंदन में गुजारनी पड़ेगी। अब आप उधर ही बैठे हैं। पाकिस्तान आएंगे तो फिर हिसाब किताब देना पड़ेगा, आपको मनी ट्रेल देनी पड़ेगी, आप एक एक चीज़ का पैसा देना पड़ेगा, एक एक चीज़ का आपको रिटर्न रिकॉर्ड देना पड़ेगा, तब आपको ये जान खलासी होनी है। अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर आप ये रिकॉर्ड, अगर आप ये मनी ट्रेल, अगर आप ये तमाम चीज़ें नहीं दे सकते, फिर आप लंदन के अंदर ही बैठे वहाँ पर सुकून से वॉक करें, होटलों में जाएं, चाय शाय पिएँ, कॉफ़ी पिएँ और मौज मस्तियाँ करें। फिर आपको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं। और आप ये जो धमकियाँ देते फिरते हैं ये बड़ी ख़तरनाक है। इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने नोटिस लिया, इस्टेब्लिशमेंट के कान खड़े हो गए, इस्टेब्लिशमेंट को आइडिया हो गया, पता चल गया राणा सनाउल्लाह जो धमकियाँ देता फिरता है, नून लीग के अंदर हर आदमी इस टाइम आपे से बाहर हो गया, आपे से। क्योंकि देखिए इनकी फ्रस्ट्रेशन लेवल आप देखें, शरीफ ख़ानदान पहुंचा हुआ है। आप इस बात से अंदाज़ा करें कि मोहम्मद बिन सलमान ने इनकार कर दिया मिलने से, वहाँ से कुछ नहीं मिला, इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील वो नहीं इनकी हो सकी, मामलात इनके चल नहीं सके। अब इन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं। अभी तो ये अदलिया के ऊपर हमला किया और इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का एहसास है कि इन्होंने अब जो इसके बाद हमला करना है ये जनरल आसिम मुनीर के ऊपर करना है, ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर करना है। और ये इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को नहीं बख्शना, ये आप ज़हन में रखें। इन्होंने जाते जाते जनरल बाजवा को जैसे नहीं बख्शा था, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी एसेट्स, उसकी डिटेल्स निकाल दी थी, इन्होंने मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं बख्शना। तो अगर कोई इस सोच में बैठा हुआ है कि हम शरीफ ख़ानदान के साथ मिल के तो यहाँ पर हम आगे दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये इंतहाई निकम्मे, नाअहल, करप्ट, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले और टीटियाँ और पता नहीं कौन कौन से इनके पास तरीके वारदात हैं करप्शन करने के, ये सिर्फ इसी में माहिर हैं और इसी में एक्सपर्ट हैं। मुल्क चलाना, हुकूमत चलाना, पाकिस्तान को चलाना, 22-23 करोड़ आवाम को चलाना, उनको रिलीफ देना और उनके मामलात को समझना, मुल्क की इंडस्ट्री को बनाना, ये इनकी बस की बात नहीं। तो जनरल आसिम मुनीर ने ये तमाम चीज़ों को बड़ा सख्ती से नोटिस लिया। एक जो उन्होंने पंगा, जो उंगली दी हुई है सुप्रीम कोर्ट को, उसके साथ पंगा किया हुआ है। और दूसरा ये जो जावेद लतीफ़ और इस तरह के लोग जो बयानात देते फिरते हैं, इस्टेब्लिशमेंट बड़ा सख्त नोटिस ले चुकी है। और तमाम के तमाम टॉप जर्नल्स ने बताया कि ये मुल्क को, हालात को ख़राब करना चाहते हैं। इनको आप पट्टा डालें, इनको कंट्रोल करें, इनको अपना नरगे में लें और इनको डब्बे में बंद करें और इनको दरिया बुर्द करें। अगर नहीं करना तो ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। मुल्क का इन्होंने पहले ही जो तबाही और बर्बादी की है, हमें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है।